بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان پسند کی شادی کے حوالے سے ہے۔ آج کا ہمارا موضوع پسند کی شادی کے لیے بہترین عمل بتانا مقصود ہے۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ اس کی اکثر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، پیش آ رہی ہے۔ پسند کی شادی بہت اچھی بات ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، مگر دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کو رضامند کیا جائے، خاندانوں کو رضامند کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگا جائے، مگر یاد رہے کہ کسی بھی گناہ سے اجتناب کرنے کے بعد یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے پرہیز ہو، غیر محرم سے بات چیت نہ ہو، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، صرف اور صرف شادی کرنا مقصود ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے اور روحانی اعمال اختیار کیے جائیں، نورانی اعمال اختیار کیے جائیں، وظائف کیے جائیں۔ وظیفہ دراصل دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا نام دعا ہے۔ وظیفہ کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی لڑکی سمجھتی ہے کہ میرا فلاں جگہ پہ رشتہ مناسب رہے گا، میری زندگی وہاں پہ اچھی گزرے گی، یا یہ کہ میں وہاں پہ پرسکون رہوں گی، مگر کاسٹ کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، علاقائی تعصب کی وجہ سے رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، یا پھر مالی حوالے سے لڑکے والے کمزور ہیں، اس طرح کی کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو پھر یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ قرآنی عمل ہے، سورہ طٰہٰ سے لیا گیا ہے، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ ان دو آیات کو 1100 مرتبہ پڑھا جائے بعد نماز عشاء۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل ادا کریں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 1100 دفعہ ان آیات کو پڑھیں، پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، خوب گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ خوشیاں وہی دیتا ہے، دکھ وہی دور کرتا ہے، سکون وہی دیتا ہے، بے قراری بے چینی وہی ختم کرتا ہے۔ اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو تمام مسائل حل کرتی ہے۔ اسی عقیدہ توحید کے ساتھ موحد ہمیشہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی، نہ ہی کبھی سوچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہم کبھی بھی کچھ بھی غیر سے نہ سمجھیں اور نہ سوچیں۔ غیر کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتی ہے صرف اور صرف وہی ذات کرتی ہے۔ یہ عمل لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے، دونوں کر سکتے ہیں، مگر یاد رہے نورانی اور روحانی اعمال تب فائدہ دیتے ہیں جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں، لسانی گناہ ہو یا جسمانی گناہ ہو، دونوں سے جب کوئی شخص بچتا ہے، پاک رشتہ
قائم کرنا چاہتا ہے، پاک رشتہ بنانا چاہتا ہے تو پھر رب ضرور مدد کرتا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے تعلق والے کام کرتا ہے۔ جب اس سے دوری والے کام کرتا ہے تو وہ خفا ہو جاتا ہے، جب وہ خفا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مدد نہیں کرتا۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔